یاد رکھیے گا، پیرنٹس ہی بتاتے ہیں کہ بچہ ڈم ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا. اوکے، یہ پیرنٹس ہی ہیں جنہوں نے پر بنانے بھی ہوتے ہیں، نکھارنے بھی ہوتے ہیں، اور پر پھیلانے کے طریقے بھی، اڑنا بھی سکھانا ہوتا ہے. پیرنٹس کے علاوہ نہیں کوئی سکھا سکتا. اور اگر چلیں کوئی سکھا بھی سکتا ہے، سیکھتے ہیں لوگ ان کے علاوہ بھی، تو وہ وہ ڈیفیکٹو ماڈل ہے. وہ فیل ہو گئے ہیں پیرنٹس تب کہ اس کو مجبوراً کسی ایسے استاد کا سہارا لینا پڑا ہے. ماں باپ سے بہتر کون استاد ہے جو اللہ نے دیا. اور جتنا مرضی کوئی بڑا استاد آپ کو ملے گا نا لائف میں، وہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو ایکوٹی باپ کے پاس تھی، جو ہینڈل تھا باپ کے پاس یا ماں کے پاس، وہ بیچارہ 10-20 سال لگاتار بھی گین کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایکوٹی نہیں گین کر سکتا. جو وہ پاور اللہ نے دی ہوئی تھی باپ کو، جو بچے کو بچپن سے ماں کو جس طریقے سے وہ کنیکٹڈ تھا، وہ ماں خود توڑے وہ رشتہ، وہ تاریں توڑ دے اپنے بچے کے ساتھ یا باپ، تب کہیں جا کے کوئی استاد جو ہے نا وہ شاید وہ والی ایکوٹی ریکریٹ کر سکے، یا کوئی اور رشتے دار. سو یہ ماں باپ کو اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو استعمال نہ کیا، جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے استعمال میں، تو زیادہ تر دنیا ہائی آئی کیو نہیں ہے، سوچنے والی نہیں ہے. تو وہ قصوری ہے کہ پیرنٹنگ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ فیل ہو رہا ہے. جیسے ویری سمپل، مطلب لٹمس ٹیسٹ ہمارے سامنے ہے. اور یہ میں آپ سب کا مفروضہ اسی سوال کے تھرو بھی توڑ دوں کہ اسمارٹ پیرنٹس ڈونٹ بریڈ اور ریز اسمارٹ چلڈرن، وائز پیرنٹس ریز اسمارٹ چلڈرن. بس یہ اصول یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا آئی کیو زیادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہیں آپ کو موقع مل سکا، ماں باپ نے نہیں ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو اتنا شعور ضرور آ جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کے بعد کہ بچوں کو اس دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی مشین بنائی جائے، یا دنیا کے میں مسائل پیدا کرنے کے لیے کوئی مشین بنائی جائے. اس کے لیے تو کوئی ہائی آئی کیو کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، پھر آپ وائز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ کئی سوالوں کے جواب مجھے سمجھ بھی نہیں آتے جو میرا بچہ کیا پوچھ رہا تھا، مگر آپ سوال روکتے نہیں ہیں، ان کو چینل کرتے ہیں، اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے سوالوں کو کہ پوچھنے کے پیچھے جو کانفیڈنس کا پلیٹ فارم ہے اس کو اسٹرکچر کر کے بلڈ کرتے ہیں، اس بچے کو نکھارتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کی پرائورٹی بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 20-20 سال کے ویژن ہوتے ہیں آپ کے پاس، حالانکہ بچہ ایک دن کا ہوتا ہے. ابھی 5-5 سال کے بچوں کی مائیں 50-50 سال کا ویژن رکھتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑے ہو کے، بیٹی بڑے ہو کے کن مسائل سے دو چار ہونی، اس کے لیے حل کرے گی، مسائل کو حل کرے گا، یا پھر یہی وہی بھیڑ بکری پلے گی جو ساری دنیا کرے، یہ بھی وہی کرے گی. یہ بڑا کانشیس، اس کے لیے ہائی آئی کیو کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو میں نے مسئلے دیکھے ہیں میرے بچے کو نہیں آنے چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اصلی مسئلے کیا ہیں جو اس بچے کو آنے. آپ والے مسئلے نہیں آنے، اپنے ہمارے بچوں کو ہمارے مسئلے نہیں آنے. اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. آپ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی کلیئر ہے کہ ہر آگے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. اوکے، سو ہمارے بچوں کو یہ ایل جی بی ٹی اور آئیڈینٹی کرائسس، یہ تو ہمارے مسائل ہیں. 60 سال بعد جب ہمارے بچے کتابیں لکھ کے لوگوں کو ڈائریکشن دینے کی، دنیا کو ڈائریکشن دینے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہوں گے، تو آپ کو میں میرے تو دماغ میں نہیں ہے، نہ ہی غیب کا علم ہے ہمارے پاس، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ والی ٹرمینالوجیز، وہ والی گرامر، وہ والے مسائل کا حل کریں گے جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. 100 سال پہلے کے ماں باپ کو کیا پڑا تھا ہمارے ساتھ، ابھی ہم دیکھیں ہماری دنیا میں کیا مسائل ہیں. سو وٹ یو ڈو از یو گیو دیم دا بیس ٹولس کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کون سی نفسیات کے کون سے انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ جنرل لیول کے اوپر اس کو پاور دیں، اس کو کانفیڈنس کی پاور دیں، سوچنے کی طاقت دیں، اور اس کو اپنی غلطی کو ماننے کی طاقت دیں، لوگوں کو چیلنج کرنے کی طاقت دیں. دونوں ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں نا. اگلا بندہ آپ کو چیلنج کرے اور آپ غلط ہوں تو مان لیں، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. کیبر نکالیں بچوں میں سے، عاجزی لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کنیکشن دیں اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ اویئرنیس دیں، دنیا کی کائنات کی اویئرنیس دیں، اپنی سیلف اویئرنیس دیں. یہ وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کے 1000 سال بعد کے مسائل کو بھی ڈیل کرے گا. ان سے کتابوں کے ساتھ جوڑیں، کتابیں پڑھنے کے کمپٹیشنز ہوں، اس کو شوق پیدا ہو، کتاب کو صحیح طریقے سے دیکھنے کا نظریہ پہلے 10 سال کے اندر ہی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کیا آپ ضائع ہو گئے، اب نہیں پڑھے گا وہ کتاب، تھراپی کرنی پڑے گی.
کہ اس طریقے سے کتابوں کو ہم دیکھتے تھے تو الرجی ہوتی تھی، اس کو وہ نظریہ چینج کریں گے، وہ کتابوں کی طرف لپ کے، تو اس کے کوآرڈینٹس بنے ہوئے ہوں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی، یہ چاروں کوآرڈینٹس کے اندر وہ ڈیولپ کرتا ہو، اس کو پتا ہو یہ 4 کوآرڈینٹس ہیں، میجر ہے میرے پاس اپنی پرسنالٹی کا، اپنی اپنے آپ کو نکھارنے کا ایک پراپر ایک میزان ہے میرے پاس، قرینے ہیں جو کہ سیٹ ہوئے ہیں. So it's a very simple process. It's long, yeah, of course it's long. It's not that long. 12-15 سال کی ٹریننگ بتا رہا ہوں، وہ 12-15 بھی نہیں کرتے ہیں اپنا، 3-4 سال تک کے بچے کو تو آپ نے ویسے بھی نرسنگ کرنی ہوتی ہے، تو یہ 8-10 سال کا پروسیس ہے سارا. اگر آپ 8-10 سال تک ڈیڈیکیٹڈ ایک انسان پہ محنت نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ ہے وہ مسئلہ. آپ کے گھروں سے نکلیں گے یاجوج ماجوج، فرعون، قارون تو ہر گھر سے نکل رہا ہے نا ابھی بھی. کون سا گھر ہے جو قارون نہیں پال رہا؟ سوچیں ذرا، اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس خود سرمایہ نہیں اکٹھا ہو سکا، انہوں نے تو ہر کیا سے کہتے ہیں سر توڑ کوشش کی کہ ان کا بچہ نہ ہے نا وہ ان مسائل کو نہ دیکھے. کون سے مسائل؟ فائنینشیل انبار لگانے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ. سو یو اینڈ آئی وی آل نو، پتا ہم سب کو ہے. میں نے آپ سے کہا نا اتنا تو بے وقوف کوئی نہیں ہم میں سے کہ جو نہ ہی سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسپیشلی کینہ پروری، سوشل ایولز، چھوٹے گناہ، یہ تو پہلے 15 سال میں آپ نے نکال دینے ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ کر رہا ہے، اناد رکھتا ہے، قدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ پرور ہے، چغل خور ہے، غیبتی ہے، پھر تو مطلب ماں باپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں. یہ تو پہلے 15 سال کے اندر نکال دیتے ہوتے ہیں. یہ تو وہ گناہ ہیں جو مطلب بچوں کے گناہ ہیں. ہمارے بزرگان کو یہ گناہ ہے، انکلز اور آنٹیز کو یہ گناہ لگنے. مطلب 8ویں 10ویں سال کے اندر بچے کو سمجھ آتے تھے کہ بھئی یہ تو غلیظ ترین گٹر ہے، اس میں نہیں جانا. ٹھیک ہے گناہ ہوتا تھے مگر بڑے گناہ، ایٹ لیسٹ گناہ میں تو کوئی کلاس اچیو کروں میں. ابو جہل بھی دوزخ میں ہنسے گا ہمارے اوپر، ابو لہب دوزخ میں ہنسے گا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، ایٹ لیسٹ کوئی گریسفل گناہ کیے ہوتے. تم تو دوزخ میں بھی گٹر میں ڈالے گئے ہو. یہ ہمارے وہ گناہ ہیں. سو ہم نہ سہیں کہ گناہ گار بنائیں، ہم جس سہیں کہ ہم ہماری بڑی عمر کے لوگ بھی چھوٹی عمر کے گناہ کرتے ہیں. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان، نواز شریف، پاکستان آرمی تو پولیس تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کی سازشیں، ان کی سازشیں بھی بڑی ہیں نا. اسرائیل کی سازش بھی بڑی ہے، امریکہ کی سازش بھی، بڑے گلوب کو دیکھتا ہے امریکہ بھی. کروڑوں میں قتل کرنے ہیں ہم نے، آبادیاں کم کرنی ہیں. ابھی بیٹھی ہوئے اسکل اینڈ بونس 2.5 ارب 25 کروڑ تک آبادی دنیا کی لے کے آنی انہوں نے. دیکھیں گلوبل کھیل رہے ہیں، 2 نمبر بڑے لیول پہ 2 نمبر ہے. غیبت تو وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو الومیناٹیز اور فری میسنز اور whatever، ان عوانوں میں کبھی غیبت نہیں ہوتی. ان کو بھی پتا ہے اس نچلے لیول پہ نہیں گروں گا میں. جو بھی ان کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے سر پھرے ہو گئے، مگر اپنی اس انسان کی کلاس کو نہیں چھوڑتے. وہ گناہ گار انسان ہے، بدکے میں چلے، اللہ کو نہیں مانتے، شیطان کے پجاری ہیں. مگر شیطان کا پجاری بھی اس گٹر میں نہیں جاتا جس گٹر میں ہم رہتے. تو وہ جو ہے نا وہ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال نے لکھی، آئی تھنک وی شوڈ رائٹ ابلیس کی مجلس سے شورا کا پارٹ 2 ہمیں لکھنا چاہیے، اپ گریڈڈ ورژن 2.0. پھر اس میں ابلیس کے چھوٹے چیلے بھی آئے اور کہیں سر ہم اس جگہ نہیں جا رہے، سوری، ان کو تنگ کرنے، ان کو وسوسے ڈالنے میں اس لیول پہ ان گٹر میں نہیں جا رہا. شیطان بھی کہے گا، چیلے بھی کہیں گے کہ نہیں ابلیس صاحب اس لیول پہ نہیں جاتے، نہ دیسی چلے جاتے ہیں، نہ ہم نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کوئی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا. سو یہ پیرنٹس نہیں تو اور کیا ہیں، کیونکہ پہلے 12 سال کے یہ فرمے ہیں نا، پہلے 12 سال کی سٹینسلز ہیں، پہلے 12 سال کی میجرمنٹس ہیں. یہ نہیں انسٹال ہوئے، انہوں نے کیا ان سے کیا امید کرنی، بڑے ہو کیا کرنا ہے. یہ بڑے ہوتے نہیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، عمومی طور پہ دیسی جتنی عمر دنیا میں گزارتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، ڈرپوک اتنا ہو جاتا ہے، غیبتی اتنا ہو جاتا ہے، چغل خور اتنا بڑا ہو جاتا ہے. پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، جتنا اس کا قد لمبا ہو رہا ہے اتنا اس کا کیریکٹر چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. جتنی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے اتنی اس کی اوقات چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے. سو اٹس اے پیرنٹنگ ایشو، یا آف کورس اٹس اے پیرنٹنگ ایشو.
اب یہ تو نیگیٹو سائڈ آف دا اسپیکٹرم ہے. پازیٹیو سائڈ آف دا اسپیکٹرم میں پیرنٹنگ ہی لے کے آتی ہے. سوچ کو پوری طریقے سے اڑان سکھانا, اوپر کی منازل ڈھونڈ کے دکھانا, اس کو ویژن دینا آگے کا, اگلے 200 300 500 سالوں کا ویژن دینا, اس کو بتانا کہ آخرت کے معاملات کیا ہیں, ادھر بڑے لوگ کون, بڑے لوگ ہیں اللہ کے ہاں, بڑے لوگ کون ہیں, آخرت میں عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آخرت میں بے عزتی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر سے گزار کے قرآن پاک کو امپلیمنٹیشن کروانی. قرآن آخرت کی کتاب نہیں, دنیا کی کتاب ہے. سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ دینا, آخرت میں نہیں قرآن پاک کی امپلیمنٹیشن. آخرت میں صرف اللہ کا کن چل رہا ہے ادھر, بس سب جو کرنا تھا کر لیا, قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا بس. آخرت میں کوئی دم درود نہیں ہے حشر کے میدان میں, ادھر ہے سب کچھ جو کرنا ہے. ہم نے قرآن کو آخرت کی کتاب سمجھا ہوا ہے کہ بس ثواب 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 اکٹھے کرتے رہو. امپلیمنٹیشن ہے قرآن, برکات کے لیے نہیں آیا تھا قرآن. سو یہ سارے معاملات پیرنٹس بتاتے ہیں. کتاب کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے, بس جب کتاب کو دیکھنے کا نظریہ بدل لیں گے, قرآن کو دیکھنے کا بھی نظریہ بدلے گا. کون بدلے گا؟ امی, آف کورس امی بدلے گی, ابو بدلیں گے, اور کون بدلے گا؟ کلاس فیلوز نہیں بدلتے. ہم سب کو پتا ہے کلاس فیلوز کیا کرتے ہیں, ہم سب کے تھے. ہرڈ کبھی بھی حق کے اوپر نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں سورہ انعام میں کہہ دیا, ہرڈ کبھی بھی حق پہ نہیں موو کرے گا. جبلت ہی ایسی بنی ہوئی ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ہرڈ میں پال پال کے چھوڑے. 2 3 3 سال کا بچہ ہرڈ میں ٹرانسفر کرتی. خود امیاں ابو پیسے دے کے دوست کی بناتے ہیں ہم کہ بس اسکول والے پالیں, کلاس فیلوز. پیرنٹنگ, آف کورس پیرنٹنگ. اور کون خیانت کس نے کی؟ اللہ نے امانت دی تھی بچوں کی صورت میں, ہم نے خیانت کی. ہمارے ساتھ ہوئی تو ہم نے سمجھا ایسے ہی ہوگا. یہ ماؤں کی پپیاں جپیاں, یہ پیار نہیں ہوتا. سیکیورٹی آف آخرہ وہ پیار ہوتا ہے. جس کو آخرت کا پتہ ہے اور آخرت کی سیکیورٹی نہیں کر رہا, وہ کیسی ماں ہے, کیسا باپ ہے. آگ سے نہیں بچا رہا اپنے بچوں کو, یہ پروٹیکٹر ہے تو. باپ کہتا ہے اپنے آپ کو, مسلمان آدمی کہتا ہے, تو اسے اپنے بچے آگ سے نہیں بچائے گئے. یہ سب بگ پرابلم. آپ کو اپنے بچے آگ سے نہیں بچانے آتے, شادی کس لیے کر رہے ہیں؟ اسپیشلی I'm talking to the men. آپ اپنے بچوں کو آگ سے نہیں بچا سکتے, لٹرلی. خود آگ میں جھونکنے والے لوگ ہیں آپ, تو پھر تو آپ سائیکو ہیں لٹرلی. بچے اٹھا کے چولہے پہ رکھ دیتے ہیں, آپ سائیکو نہیں ہیں. آپ آف کورس سائیکو ہیں. اسلام کب سے, قرآن کب سے کہہ رہا ہے کہ آپ آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ؟ نہیں, ہم نے آگ سے نہیں بچانا. تو پھر ہم ہی چولہے پہ بچے کو رکھ دیں, بس آگ بھی دکھا دی. دس از واٹ وی ڈوئنگ. سو ابھی تو میں آپ کو جنرل آئیڈیا بتا رہا ہوں. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹرکچر اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. اگلے 50 100 سال کے اندر دیکھنا پڑتا ہے, ڈسکس کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے مفکر بیٹھتے ہیں, آپ ان سے ڈیٹا لیتے ہیں کہ آگے کیا نظر آئے گا. اور سب کانشیسلی ہمارا جو ریڈار ہے نا, باپوں کا اسپیشلی, ماؤں کا بھی آف کورس, مگر سب کانشیسلی ہمارا ریڈار ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا ادھر, کہ ہمارا ایمان ہے بھی نہیں کہ آخرت پہ, کہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کے اوپر ایمان ہے اس کی ٹریننگ اور اس کی سیکیورٹی, اس کے سارے معاملات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. شادی کیسے کرنی ہے, بیٹوں کو ٹرین کرتے ہیں ہم, بیٹیوں کو تو روز ٹرین کرتے ہیں شادی کیسے کرنی ہے. بچے نہیں ہیں ہم, اپنے کام میں تیز ہیں.